وہ ایک اچھے ٹیچر، ایک اچھے استاذ، ایک اچھے معلم ہی نہیں بلکہ بہت ہی خوبصورت خطیب بھی ہیں، مفکر بھی ہیں، مدبر بھی ہیں، محقق بھی ہیں۔ آئیے ہم کیوں نہ چند منٹ کی زحمت دیں کہ وہ اپنے خیالات سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ ماسٹر محمد شاہد برکت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سید محمد امین کاظمی صاحب، مفتی حنیف صاحب، مولانا قاسم حبی صاحب، رئیس بھائی حاجی سلیس صاحب اور سامعین، آج کی یہ تقریب میرے سبکدوشی سے ختم ہو رہی ہے۔ میں نے اپنی نوکری کا آغاز 17 جنوری سن 2000 کو کیا۔ 17 جنوری 2000 سے میری نوکری کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کے بعد 2001 میں نومبر 2001 میں میرا کانپور ٹرانسفر ہوا۔ سال 2 سال کے بعد میری ملاقات آفتاب بھائی سے ہوئی۔ ہم نے اور آفتاب بھائی نے مل کے اتحاد کے ساتھ جتنی مضبوطی کے ساتھ اپنے اردو ٹیچرز کی نمائندگی کی وہ کسی نے نہیں کیا۔ آفتاب بھائی کام کرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور ہمارے اور آفتاب بھائی کی جوڑی نے مسلمانوں کو ایک وقار، ایک عزت بخشی تھی اس زمانے میں، اور اردو یونین ایک بہت مضبوط شکل میں آ گئی۔ ہماری زندگی میں بہت سی کامیابی ہے، لیکن ایک ناکامیابی یہ رہی کہ بیچ میں میرے آفتاب بھائی سے کسی اور وجہ سے اختلاف ہوئے۔ اس کے بعد اردو یونین ٹوٹ سی رہ گئی اور اس بات کا مجھے افسوس رہا۔ افسوس یہ رہا کہ جن لوگوں کے بعد ہم نے جن کے کاندھوں پر اردو یونین کی ذمہ داری سونپی، انہوں نے نہ تو ہماری قدر کی نہ آفتاب بھائی کی قدر کی۔ کہ کس طریقے سے ہم اردو ٹیچرز کے لیے، اردو کلاس کے لیے، اردو زبان کے لیے، اردو کتاب کے لیے کس طریقے سے BSS سے لڑ جایا کرتے تھے۔ ہمارے کسی بھی مسلم اساتذہ کا کوئی مسئلہ ہوا تو ہم آفتاب بھائی مل کر لڑتے تھے اور کامیابی اور وقار کے ساتھ لڑتے تھے۔ کسی کی ہمت اور جرأت نہیں ہوتی تھی کہ ہماری بات کو کوئی کاٹ دیتا تھا۔ ہم و آفتاب بھائی نے رمضان شریف کی 2 گھنٹے کی چھٹی کرائی اور جیسے ہی ہم و آفتاب بھائی کمزور پڑے وہ چھٹی ختم ہو گئی، اور شہر میں اس کے بعد کوئی رمضان شریف کی 2 گھنٹے کی چھٹی نہیں کرا پایا۔ جمعے کی چھٹی کرائی ہم نے آفتاب بھائی نے مل کے۔ اس کے بعد کوئی، جب ہم آفتاب بھائی بیسک شکشا اردو سے کی تصویر سے الگ کیے گئے، اس کے بعد پھر کسی بھی لیڈر کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ جمعے کی چھٹی کرا سکے۔ آج آپ جس انداز سے پریشان رہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی لیڈرشپ کو کمزور کیا، اور ہم نے جن کے کاندھوں پہ یہ ذمہ داری سونپی تھی انہوں نے اس کی ذمہ داری کو یہ وقت، کیونکہ میری سبکدوشی کا ہے اور یہ میں کہہ کے جانا چاہتا ہوں کہ آفتاب بھائی اور میرے بعد ہم نے جن لوگوں کو اردو یونین کی ذمہ داری دی انہوں نے شاید اس کو کھانے اور کمانے کا انداز پیدا کر دیا، اور اس کا عالم یہ ہوا کہ آج ہماری کوئی نمائندگی کرنے والا موجود نہیں ہے۔ اردو کا پیپر کوئی، آج سنسکرت کا پیپر دیا جا رہا ہے لیکن اردو کا پیپر نہیں دیا جا رہا۔ جب ہم آفتاب بھائی تھے تو ہم لوگ کوشش کرتے تھے، لڑتے تھے۔ آفتاب بھائی تو ڈائٹ سے اجازت دلوا دیتے تھے، حضرت بیٹھے ہیں، حضرت اور میں پیپر بناتا تھا اور پورے کانپور میں وہ پیپر بٹتا تھا۔ لیکن آج کیا عالم ہے؟ آج آپ لوگ سب بتائیے، سب اردو ٹیچر ہیں، آج اردو کا پیپر تھا، کیا اردو کا پیپر آیا؟ بولیے، نہیں آیا نا؟
अब आप सोचिए और सुनिए हजरत, ये जो 12 बजे आया है वो भी आपके भाई की देन है। जब हमने कल इस बात को उठाया और आज फिर मैंने ग्रुप में डाला कि इतनी अहम इम्तिहान है और पेपर नहीं छपे, तो हाथ से बन के पेपर 12 बजे खंड शिक्षा अधिकारी प्रेमनगर ने भेजा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब तक अपने हुकूक के लिए ईमानदारी के साथ खड़े नहीं रहोगे, ईमानदारी के साथ लड़ोगे नहीं, जब तक तुम्हारी लड़ाई में कोई बरकत नहीं हो सकती है। जब तक अपने बड़ों का एहतराम नहीं करोगे, हमने अपने बड़ों का एहतराम किया। सलील भाई मेरे क्लास फेलो हैं, लेकिन मैं इनको उस्ताद कहता हूँ, क्योंकि ये मुझे सियासत में लाए हैं। मैं हमेशा हज़ारों की भीड़ में बैठा रहा हूँ और सलील भाई अगर आ जाते तो मैं खड़ा हो जाता हूँ। काफ़ी लोग एतराज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम अपने बड़ों की इज्जत नहीं करेंगे तो छोटे मेरी इज्जत कैसे करेंगे? सही बात। तो अभी भी वक्त है, अभी आफ्ताब भाई हैं, इनसे फ़ायदा उठा लीजिए आप लोग। और एक बार फिर आप सब अपने अपने इख्तिलाफ़ात भूल जाइए। अगर आपने अपने इख्तिलाफ़ नहीं भूले तो नाकामयाबी के समंदर में गर्क हो जाओगे और बेसिक शिक्षा में कोई तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला नहीं होगा। कोई भी तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला नहीं है। इसलिए अभी भी वक्त है, अभी भी कर सकते हो उस काम को जो कि हमने और आफ्ताब भाई ने करके तुम्हें दिखाया है। ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ हजरत, लेकिन आपको तंबीहन ये बता रहा हूँ कि आप में चला गया, 4-5 साल के बाद आफ्ताब भाई चले जाएंगे, फिर कौन होगा जो तुम्हारी नुमाइंदगी करेगा? कौन तुम्हें बताने वाला होगा? कुछ हमसे सीख लो, कुछ आफ्ताब भाई से सीख लो और कुछ अपने में ईमानदारी कर लो। पैसा तो आनी जानी चीज़ है, पैसा कमाते तो आज आंसुओं से जो आपने मेरा इस्तेमाल किया वो ना किए होते हैं। हाँ, पैसा बड़ी चीज़ नहीं होती है, किरदार बड़ी चीज़ होती है, किरदार की बुलंदी बड़ी चीज़ होती है। हाँ, आज आफ्ताब भाई हमसे छोटे हैं, लेकिन बहुत से मामले में हमसे कहीं ज़्यादा अजीम आदमी है, बहुत ज़्यादा। काफ़ी लोगों को उन्होंने बनाया है, संवारा है, लेकिन वो जितने लोग बनाए गए, संवारे गए, तो शायद वो अपनी ज़ात तक महदूद होकर रह गए। और जब तक के इज्तिमाइयत के लिए लड़ोगे नहीं, जब तक कि तुम्हारी ज़ात की शिनाख्त नहीं बन सकती है। इज्तिमाइयत के लड़ोगे, ज़ात अपने आप बन जाएगी, और अपने लिए लड़ोगे तो ज़ात भी नहीं बन पाएगी। इसलिए अभी भी वक्त है। यही मेरा आखिरी पैगाम है, बहैसियत बेसिक शिक्षा विभाग के टीचर की हैसियत से। ये आज मेरी एक बात हो रही थी, आफ्ताब भाई से शायद बात हो रही थी कि वो हमारा खंड शिक्षा अधिकारी हमारा पेंशन उसकी फाइल नहीं बना रहा, तो हमने कहा वो गलतफहमी में है। 31 तारीख के बाद तो हम इतना मजबूत हो जाएंगे कि हम उनकी नौकरी ले लेंगे 3 दिन के अंदर, क्योंकि अभी तो हम बहुत महदूद दायरे में सोचने वाले आदमी हैं। और अभी सलील भाई से बात हो रही थी कि शाहिद अब तुम रिटायर्ड हो रहे हो, अब कानपुर में एक पावर प्रेशर ग्रुप बनाना इस कानपुर के अंदर, और जो मिल्लत के नाम पे बदमाशियाँ हो रही हैं, जो मिल्लत के नाम पे लूट घसोट हो रही है, और वो लोग जो लोग मिल्लत के नाम पे सियासत का बाजार गर्म किए हुए हैं और मिल्लत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो चाहे तालीमी इदारे में हो, चाहे मदारिस में हो, चाहे सरकारी महकमे में हो, हम 31 तारीख के बाद नए शाहिद के रूप में आपको नजर आएंगे इंशाअल्लाह। कमजोरी कुछ नहीं है, आप यकीन कीजिए, कहीं कोई कमजोरी का एहसास नहीं है। अब हम और मजबूत होने जा रहे हैं। अभी तो सरकारी कवानीन के अंदर बंधे हुए थे, एक दायरे के अंदर थे, अब हम नामहदूद दायरे में हो गए। अब हमारे काम करने का अंदाज दूसरा होगा, और अब कभी भी नौकरी से राज़ी अल्लाह को समझा, कभी किसी अफसर से मरूब नहीं हुआ हूँ। मैं आपसे भी कहता हूँ कि लेकिन मकसद क्या है? 7 बजे का स्कूल है तो 6:55 पे स्कूल पहुँचो, 12 बजे का स्कूल ख़त्म है तो 12:15 बजे स्कूल से निकलो। और एक बात मैं अपने शिक्षा मित्रों को, और ये सीमा बैठी हुई है, ये भी मेरी छोटी बहन है, हम हमेशा इन लोगों को समझाते हैं और आपको समझा के जा रहे हैं
کہ کاغذ پہ ہمیشہ ایماندار رہنا. جب کوئی افسر آتا ہے تو کاغذ پہلے دیکھتا ہے, چہرہ بعد میں دیکھتا ہے. اگر کاغذ پہ ایماندار نہیں ہو تو چاہے جتنا ایماندار ہو وہ افسر تم کو رگڑ کے رکھ دے گا. اس لیے جیسے ہی آؤ پہلے اٹینڈنس شیٹ پہ دستخط کرو. اگر ٹوائلٹ بھی کرنے جا رہے ہو اسکول سے باہر تو پتر ویوہار میں لکھ کے جاؤ کہ ہم اس کام سے جا رہے ہیں. اگر آپ نے پتر ویوہار اور اپستھت رجسٹر اور بچوں کے موومنٹ پر نگاہ رکھی تو آپ کو کوئی بھی آدمی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ایمانداری سے پڑھائیے. یاد رکھیے کہ اس جہاں ہم لوگ پڑھا رہے ہیں, تعلیم حاصل کر دے رہے ہیں, وہ بہت غریب طبقہ ہے جس کے پاس ایک وقت کی روٹی نہیں ہے جس کے پیٹ میں. وہ گارجین آپ کے پاس اپنے بچے کو بھیجتے ہیں, اس کے پاس لیٹنے کا بستر نہیں ہے, سر پہ کوئی سایہ نہیں ہے, علاج کے لیے کوئی اس کا انتظام نہیں ہے, لیکن وہ اپنے بچے اور بچی کو تمہارے پاس بھیجتا ہے. وہ اس لیے بھیجتا ہے, ایک خواب دیکھتا ہے. خواب یہ دیکھتا ہے کہ آج ہم جھوپڑی میں رہ رہے ہیں, میرا بچہ جب پڑھ لکھ جائے گا تو ہمیں جھوپڑی سے ایک اچھے مکان میں چلے جائیں گے. آج ہم ٹھیلا لگا رہے ہیں, لیکن اگر میرا بچہ پڑھ لکھ کے چلا گیا تو میرا بچہ نوکری کرے گا تو ہم آرام اٹھائیں گے. تو اس نے خواب دیکھا ہے, اور خواب کی تعبیر کون ہے؟ تم لوگ ہو, آپ لوگ ہیں. خواب کی تعبیر کو سچا کون کرے گا؟ آپ کی ایمانداری سچا کرے گی. اگر آپ نے ان بچوں کے ساتھ بے ایمانی کی, وقت سے نہیں پڑھایا, تو یاد رکھو کا حق ملا ہے, تعلیم دینے کا حق ملا ہے. اور میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں, یا ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم ایک ایسی روٹی روزی سے تعلق رکھتے ہیں جو ایک ساتھ عبادت بھی ہے اور روٹی روزی کا بھی انتظام ہے. کوئی دوسرا محکمہ ایسا نہیں ہے جو روٹی روزی بھی کمائے اور عبادت بھی کرے. صرف ایک تمہارا یہ محکمہ ہے جو رزق بھی دے رہا ہے اور عبادت کا حق بھی ادا کر رہا ہے. لیکن اگر حق نہیں ادا کرو گے تو اتنا ہی بڑی کمند, اتنا ہی بوال پڑے گا. یہ یاد رکھنا, یہ مت سمجھنا. اور کبھی بی ایس اے کو کھنڈ شکشا ادھیکاری کو یا کسی افسر کو اپنا آفیسر مت سمجھنا, اپنا آفیسر نہیں سمجھنا. 365 دن میں وہ ایک بار معائنہ کرنے آ سکتا ہے, 2 بار معائنہ کرنے آ سکتا ہے, 3 بار معائنہ کر سکتا ہے. لیکن اگر تمہاری جواب دہی اللہ اور اس کے رسول کے تئیں ہے, اور یہ محسوس کرنا کہ آپ کے ہر عمل کو ہر وقت اللہ اور اس کا رسول دیکھ رہا ہے, اور جواب دہی اللہ کے تئیں ہے, تو کبھی بے ایمانی نہیں کرو گے. مت انتظار کرو کہ بی ایس اے آئے تو اچھے طریقے سے کام کرتے ہوئے نظر آئے. بس انتظار کرو کہ بی ایس اے آئے تو ہم اچھے انداز سے پڑھتے ہوئے نظر آئے. نہیں, اس سے مت ڈرو, اللہ سے ڈرو, اس کی پکڑ سے ڈرو. اگر اس کی پکڑ سے ڈرتے رہو گے تو عزت بھی ملے گی, صحت بھی ملے گی. ایک بات اور یاد رکھو, اگر تم نے ان غریب بچوں کے ساتھ بے ایمانی کی تو تمہارے بچے کبھی اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اور اگر کسی طریقے سے تمہارے بچوں نے تعلیم اچھی حاصل کر لی تب اس کے تعلیم کا فائدہ نہیں اٹھا سکتے ہو. یہ دھیان رکھنا. مت سمجھنا کہ یہ غریب لوگ ہیں, ان کا کوئی کہنے والا نہیں ہے, ان کے پیچھے کوئی ان کے لیے کھڑا ہونے والا نہیں ہے. ان کے پیچھے اللہ ہے. اس لیے غریب بچوں کا بہت خیال رکھو, محنت سے پڑھاؤ. جس طریقے سے اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دیتے ہو اسی طریقے سے ان غریب بچوں کو تعلیم و تربیت دو. بی ایل او کی ڈیوٹی لگے تو بی ایل او کو ڈیوٹی ہی لگے خالی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ بی ایل او کی ڈیوٹی لگ گئی تو آپ اپنے فرض منصبی سے بھاگنے لگے. ہم نے دیکھا ہے آج اپنے بچے ہیں, اپنے چھوٹے بھائی ہیں, سب کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بہانے سے آپ لوگ اس سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں, اپنی ذمہ داریوں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں. راہ فرار اختیار کرو گے تمہارے بچے تمہیں ذلیل کریں گے. یاد رکھنا, میری بات نوٹ کر لو.
नोट कर लो ये बात कि अगर तुमने अपने बच्चों के साथ, दूसरे बच्चों के साथ बेइंसाफी और बेईमानी की जो करीब है, अगर उसकी आग लग गई तो बर्बाद हो जाओगे। इसीलिए आखिर में विशाल यादव बहुत अच्छा बच्चा, और फरीदा, इनका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।